بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ الحمدللہ، آپ کا اپنا گولڈن ٹریولز مسلسل 3 سالوں سے لیڈ ایچ جی او کے لیے منتخب ہو رہا ہے۔ حج 2027 کے لیے بھی وزارت اقلیتی امور حکومت ہند کی جانب سے لیڈ ایچ جی او منتخب ہو چکا ہے۔ 35 سال سے زائد کا تجربہ، ہزاروں حاجیوں کا اعتماد اور خدمت کا وہ سفر جو ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس سال بھی پروفیشنلز، بزنس مین اور این آر آئیز کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے 14 دن، 20 دن، 28 دن اور 32 دن کے پریمیم حج پیکیجز، وی وی آئی پی کیٹیگری اے، بی اور سی سروسز۔ حج 2027 کی بکنگز تیزی سے مکمل ہو رہی ہیں۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کیجیے۔ گولڈن ٹریولز، بسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکاپور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ ایران نے امریکہ کی معاشی پابندیوں کو رد کر دیا، کہا کسی بھی حالت میں شرطیں قبول نہیں کریں گے۔ چائنا اور رشیا تہران کی مدد کریں گے۔ ایران کی ہر لائف لائن کاٹ دیں گے، امریکی وزیر کا اعلان۔ ایرانی کرنسی ریکارڈ نچلی سطح پر پہنچ گئی۔ مڈل ایسٹ تناؤ دور کرنے کی کوششیں، پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر تہران پہنچے، وزیر داخلہ اور دوسروں سے ملاقات۔ ریڈ سی میں سعودی عرب کے ایک اور آئل ٹینکر پر حملہ، حوثیوں پر شبہ۔ عراق نے تہران اور ریاض کے بیچ سیکیورٹی کونسل بنانے کی تجویز پیش کی۔ اسرائیل سیریا تناؤ دور کرنے کی کوششیں، موساد چیف نے جارڈن میں کی وزیر خارجہ اسد الشبانی سے ملاقات۔ جے شنکر نے ماسکو میں کی پوٹین سے میٹنگ، سرجی لاوروف سے بھی ملیں گے۔ انڈیا رشیا ٹریڈ کمیشن کی میٹنگ۔ دہلی پولیس نے نوجوان احتجاجیوں پر حد سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا، پیلٹ گنز اور الیکٹرانک شاک ڈیوائسز بھی شامل، ایمنسٹی کی رپورٹ۔ کاکروچ جنتا پارٹی 5 ستمبر کو انڈیا گیٹ سے دہلی پولیس ہیڈ کوارٹر تک مارچ نکالے گی، حکومت پر وعدہ خلافی کا الزام۔ امریکہ دورے کی اجازت نہ دینے پر ریونت ریڈی برس پڑے، کہا تلنگانہ کے عوام کی توہین ہے، گجرات تلنگانہ کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران نے امریکہ کے معاشی دباؤ اور پابندیوں کو رد کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کسی بھی حالت میں امریکہ کی شرطیں قبول نہیں کرے گا اور وہ کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بقائی نے یہ بھی کہا کہ عمان کے وزیر خارجہ ابنائے ہرمز کے بارے میں بات چیت کے سلسلے میں منگل کو تہران کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے خطے میں تناؤ کم کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا ذکر کیا۔ نیوز بریفنگ کے دوران بقائی نے کہا کہ امریکہ
کی پابندیاں غیر قانونی ہیں اور ایران نے ان تازہ پابندیوں سے نمٹنے کے لیے اپنے اتحادیوں سے مدد مانگی ہے۔ بقائی نے وارننگ دی کہ ایران جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ کو کسی بھی طرح کی شرطیں لاگو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو جنگ کے خاتمے کے لیے شرطیں طے کرنے نہیں دیں گے۔ بقائی نے ان خبروں کو رد کر دیا کہ آبنائے ہرمز سے جہاز گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو فگرز سامنے آ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمان کے وزیر خارجہ کے دورے کا تعلق پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے سے نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کے خلاف کارروائیوں میں بلغاریہ کے تعاون پر وہ تنقید کرتے ہیں۔ بلغاریہ کے تعاون کو جارحیت قرار دیتے ہوئے انہوں نے وارننگ دی کہ ایران کو کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کا حق ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران نے سفارتکاری کے لیے ہر ممکن کوشش کی لیکن امریکہ نے ہمیشہ سمجھوتوں کی خلاف ورزی کی۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ کی سمندری ناکہ بندی جارحانہ کارروائی ہے۔ بقائی نے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی بات چیت کے لیے سرگرم ہے۔ ایرانی ترجمان نے مکہ ایگریمنٹ کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو اس سمجھوتے میں شامل ہونے کے لیے کوئی دعوت نہیں ملی ہے۔ ایک دن پہلے ایسی خبریں آئی تھیں کہ ایران کو مکہ ایگریمنٹ میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا تھا جسے مکہ ایگریمنٹ کا نام دیا گیا۔ اس سمجھوتے کے مطابق تینوں ملکوں میں سے کسی ایک ملک پر بھی حملے کو تینوں ملکوں پر حملہ سمجھا جائے گا۔ حال ہی میں بنگلہ دیش نے کہا تھا کہ اسے مکہ ایگریمنٹ میں شامل ہونے میں دلچسپی ہے۔ بقائی نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف کے دورے کا تعلق آپسی اتحاد اور سیکیورٹی سے متعلق معاملات سے ہے۔ انہوں نے تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات کو بہترین سطح پر قرار دیا۔ ایرانی ترجمان نے امریکہ پر اسلام آباد MOU کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ بقائی نے کہا کہ ایران امریکہ کی معاشی پابندیوں اور سفارتی دباؤ کا مقابلہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ تہران پاکستان اور عمان کے ذریعے بات چیت کے لیے تیار ہے لیکن انہوں نے کہا کہ کسی بھی جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تہران میں ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے استقبال کیا۔ بعد میں فیلڈ مارشل نے ایران کے وزیر داخلہ سے ملاقات کی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ان کے ساتھ دورہ کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل مڈل ایسٹ میں امن و استحکام کی کوششوں کے سلسلے میں ایران کا دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ اس دورے کا مقصد امن کو آگے بڑھانا اور مڈل ایسٹ کے بحران کو حل کرنا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے لیڈرز سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت جب امریکہ ایران کے خلاف سخت پابندیاں لگانے کے لیے کمر بستہ ہے، ایران کے سیکیورٹی چیف محسن رضائی نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ معاشی دباؤ ڈالے گا تو خلیج کے آئل ایکسپورٹس کو روک دیا جائے گا۔ رضائی نے یہ بھی وارننگ دی کہ امریکہ کی مدد کرنے والے ملکوں کو جنگ کی حرکت میں پارٹنر سمجھا جائے گا۔ امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف مزید سخت پابندیوں کی دھمکی کے بعد ایران کی کرنسی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ اب $1 کے مقابلے میں ایرانی ریال کی قدر 2 ملین سے زیادہ ہو گئی۔ اس دوران ایران سینٹرل بینک کے گورنر عبدالناصر ہمتی نے کہا کہ کرنسی میں گراوٹ عارضی ہے۔ چائنا اور رشیا نے ایران کے خلاف سخت پابندیوں کی مخالفت کی ہے۔ چائنیز وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیجنگ میں کہا کہ پابندیوں اور دباؤ سے مسئلہ حل کرنے میں مدد نہیں ملے گی۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں اور ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ چائنا اور رشیا امریکی پابندیوں کو بے اثر کرنے کے لیے کام کریں گے اور پابندیوں میں تعاون نہیں کریں گے۔ ایران نے بھی کہا ہے کہ اس نے اپنے اتحادیوں سے مدد مانگی ہے۔ امریکہ کے ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ واشنگٹن ایران کے خلاف سخت پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہے اور ایران کی ہر لائف لائن کو کاٹ دیا جائے گا۔ ٹریجری سیکرٹری نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ کی جنگ ایک نئے مرحلے میں پہنچ گئی ہے اور ایران کے لیے اکنامک ڈی ڈے قریب ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے لیے لکھتے ہوئے ٹریجری سیکرٹری نے کہا کہ دنیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا مقصد ہر اس لائف لائن کو ختم کرنا ہے جو ایران کی ظالم حکومت کو بچاتی ہے۔ امریکہ 1979 کے انقلاب کے بعد سے ہی ایران کے خلاف مسلسل پابندیاں لگا رہا ہے۔ ریڈ سی میں سعودی عرب کے یامبو شہر سے 63 ناٹیکل مائل کی دوری پر ایک ٹینکر پر حملہ ہوا ہے۔ اس حملے کے بعد جہاز پر آگ لگ گئی۔ جہازوں کی ٹریفک پر نظر رکھنے والے برٹش ادارے نے یہ بات کہی۔ جہاز کے تمام کرو ممبرز محفوظ بتائے گئے ہیں۔ آبنائے ہرمز بند ہونے کے بعد سے سعودی عرب اپنے کئی آئل ٹینکرز کو یامبو جیسی بندرگاہوں سے ریڈ سی کے ذریعے بھیج رہا تھا۔ حالیہ عرصے میں یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے جہازوں پر کئی حملے کیے ہیں۔ حوثیوں کو ایران کی مدد حاصل ہے۔
عراق نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان اعتماد پیدا کرنے کے لیے ایک متحدہ سیکیورٹی کونسل بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ عراق کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر قاسم العراجی نے کہا کہ اس تجویز کا مقصد تہران اور ریاض کے درمیان اعتماد کے بحران کو حل کرنا ہے۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب 27 جولائی کو سعودی عرب نے دعویٰ کیا تھا کہ عراق سے بعض ڈرون حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے۔ ان حملوں کے لیے ریاض نے ایران کی مدد رکھنے والی تنظیموں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ عراق کے وزیر اعظم نے ان حملوں کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ سعودی عرب یا ایران نے عراق کی تجویز کے بارے میں کوئی ری ایکشن نہیں دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں 3 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 73,422 ہو گئی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غزہ کے دیر البلا میں الاقصی ہاسپٹل کے قریب بے گھر لوگوں کے ٹینٹ پر حملہ کیا گیا۔ غزہ سٹی کی بندرگاہ پر ایک کیفے کو نشانہ بنایا گیا۔ خان یونس میں بھی ایک حملہ کیا گیا۔ ان تینوں حملوں میں ایک فلسطینی جاں بحق ہوا۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف نے سیریا کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور حالیہ تناؤ پر بات چیت کی۔ سیریا کے ایک فوجی ایئرپورٹ پر اسرائیل کے حملے کے بعد سے یہ تناؤ پیدا ہوا ہے۔ اسی پس منظر میں یہ ملاقات ہوئی۔ موساد چیف رومان کفیان اور سیریا کے وزیر خارجہ اسد الشبانی کے درمیان اتوار کو جارڈن میں ملاقات ہوئی۔ حالیہ عرصے میں سیریا میں ترکی کی سرگرمیوں کے بارے میں اسرائیل اور سیریا کے درمیان تلخیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے وارننگ دی ہے کہ وہ سیریا میں ترک فوج کی سرگرمیوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ انڈیا اور چائنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوال کے بیجنگ دورے کے دوران سرحدی مسائل پر بات چیت کریں گے۔ اجیت دوال بیجنگ میں دونوں ملکوں کے خصوصی نمائندوں کی 25ویں بات چیت کے دور کے لیے بیجنگ کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ بات چیت منگل کو ہوگی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ اجیت دوال چائنا کے NSA کے ساتھ آپسی علاقائی اور عالمی معاملات پر بات چیت کریں گے۔ حال ہی میں اروناچل پردیش میں چائنا کی سرگرمیوں کے بارے میں ایک تنازع پیدا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ماسکو میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے انڈیا رشیا معاشی تعاون، آپسی رشتوں اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی۔ جے شنکر نے وزیر اعظم مودی کی طرف سے پوٹین کو ایک پیغام پہنچایا۔ کرملن میں یہ ملاقات ہوئی۔ جے شنکر رشیا کے 2 دن کے دورے پر ہیں۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ جے شنکر انڈیا رشیا کمیشن آن ٹریڈ، اکنامک، سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل کوآپریشن کے 27ویں سیشن کی صدارت کر رہے ہیں۔ جے شنکر وزیر خارجہ سرجی لاوروف سے بھی ملاقات کریں گے اور علاقائی اور عالمی معاملوں پر بات چیت کریں گے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ انڈین پولیس نے پچھلے مہینے دہلی میں احتجاجی نوجوانوں کے خلاف حد سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا، جن میں پیلیٹ گنز اور الیکٹرک شاک ڈیوائسز کا استعمال بھی شامل ہے۔ ایمنسٹی کی رپورٹ دہلی پولیس کے اس بیان سے الگ ہے کہ طاقت کا استعمال اس وقت کیا گیا جب احتجاجی تشدد پر آمادہ ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے پولیس اور احتجاجیوں کی طرف سے وائلنس کے استعمال کی تحقیقات کے لیے ایک پینل بنایا ہے۔ ایمنسٹی نے کہا کہ تصویری ثبوتوں اور چشمدید گواہوں کے بیانات سے پیلیٹ گنز کے استعمال کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آنسو گیس شیلز، گرینیڈز، لاٹھی چارج اور الیکٹرک شاک ڈیوائسز کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ ایمنسٹی نے کہا کہ دہلی کے علاوہ بہار میں بھی حد سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا گیا۔ ایک دن پہلے دہلی پولیس نے پیلیٹ گنز کے استعمال کی شکایت پر ایک FIR درج کی تھی۔ ایمنسٹی نے کہا کہ اس نے 2 واقعات کی تصدیق کی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ایک پولیس آفیسر نے غیر قانونی طریقے سے بہار کے سیوان ضلع میں ہجوم کے خلاف ہلاکت خیز طاقت کا غیر قانونی استعمال کیا۔ ایمنسٹی نے کہا کہ ہتھیار ایسے تعینات کیے گئے جن سے عالمی قانون اور معیارات کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ایمنسٹی نے کہا کہ احتجاجیوں کی طرف سے پتھراؤ کے بعض واقعات پیش آئے ہیں، لیکن پولیس نے بے تحاشا طاقت کا استعمال کیا۔ دہلی پولیس نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ اس نے اسی وقت طاقت کا استعمال کیا جب احتجاجیوں نے تشدد کیا۔ پولیس نے کہا کہ بعض اینٹی سوشل ایلیمنٹس احتجاجیوں میں گھس پڑے اور سیکیورٹی فورسز کو نقصان پہنچایا۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ 5 ستمبر کو انڈیا گیٹ سے دہلی پولیس ہیڈ کوارٹر تک مارچ نکالے گی۔ CJP نے کہا کہ حکومت اپنے وعدوں کو توڑ رہی ہے اور اسی لیے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ایک اہم پریس کانفرنس میں کاکروچ جنتا پارٹی نے کہا کہ اس مارچ کی قیادت خودکشی کرنے والے نیٹ امیدواروں کے خاندان اور 20 جولائی کے کریک ڈاؤن کے متاثرین کریں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم 5 ستمبر کو اس پرامن احتجاجی مارچ کا اعلان کرتے ہیں۔ پیر کو CJP کی نیشنل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی،
जिसमें ये फैसला किया गया। सी जे पी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है, जिनमें एहतजाजियों के खिलाफ FIR की वापसी और ख़ुदकुशी करने वाले नीट उम्मीदवारों के ख़ानदानों को मुआवजे की अदायगी शामिल है। सी जे पी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत खेल खेल रही है और उन्होंने कहा कि हुकूमत वादों पर अमल करने के बजाय गंदे खेल खेल रही है और तकनीकी बातों के पीछे छुप रही है। उसने सुप्रीम कोर्ट में भी कोई साफ वादा नहीं किया। सी जे पी ने कहा कि वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो रही है। तंजीम ने हुकूमत पर जनजी और उन ख़ानदानों के साथ विश्वासघात का इल्ज़ाम लगाया जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। सी जे पी के शरीक कन्वीनर सौरभ दास और लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने कहा कि हुकूमत मुल्क के नौजवानों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उन्हें अमेरिका दौरे की इजाज़त ना देने के लिए मरकज़ी हुकूमत पर गुस्से का इजहार किया और कहा है कि ये तेलंगाना की तौहीन है और ताउन पर मबनी विफाकियत यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की खिलाफ वर्जी है। रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी को ये इजाज़त देने का मामला नहीं है, बल्कि ये तेलंगाना के अवाम की तौहीन का मामला है। इसकी वजह गुजरात की बरतरी है। ये तेलंगाना की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश है। बरतानिया से हैदराबाद वापसी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस फैसले का क्या जवाज़ है। उन्होंने मिसाल दी कि वज़ीर आज़म और दूसरे चीफ मिनिस्टर्स अमेरिका का दौरा करते हैं, जिनमें गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं। यह सियासत क्यों की जा रही है? क्या इसकी वजह यह है कि मोदी BJP है, रेवंत रेड्डी कांग्रेस है, मोदी गुजरात है, रेवंत रेड्डी तेलंगाना है? उन्होंने कहा कि गुजरात तेलंगाना के खिलाफ साजिश कर रहा है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी लीडर राहुल गांधी पार्लियामेंट में ये मसला उठाएंगे। रेवंत रेड्डी बरतानिया के दौरे पर थे और वहाँ से वो अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन जब वो लंदन में थे मरकज़ी हुकूमत ने रियासती हुकूमत को बताया कि अमेरिका दौरे की इजाज़त नहीं दी गई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर 24 अगस्त को अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT का दौरा करने वाले थे। वो 25 अगस्त को वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी बॉस्टन भी जाने वाले थे। उनके प्रोग्राम में इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस का दौरा भी शामिल था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमने वज़ारत ख़ारजा को दौरे के बारे में बताया था। इस दौरे का मकसद तेलंगाना को खेलों और सरमायाकारी के मरकज़ की हैसियत से बढ़ावा देना और रियासत में आलमी मयार की यूनिवर्सिटियों को लाना था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं मरकज़ी हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि क्यों मुझे UK दौरे की इजाज़त दी गई लेकिन अमेरिका दौरे की इजाज़त नहीं दी गई, हालांकि दोनों में एक जैसी मसरूफियात थीं। दिल्ली NCR के इलाके में ज़ोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई कॉरपोरेट ऑफिसेज, सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स और इदारों से कहा गया है कि वो 25 अगस्त को वर्क फ्रॉम होम करें। डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने इस सिलसिले में एडवाइजरी जारी की। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट से कई फ़्लाइट्स का रुख मोड़ दिया गया। रियासत में तेज़ बारिश के साथ ज़ोरदार हवाएँ चल रही है। मुल्क के कई दूसरे मकामात से भी बारिश की खबरें मिल रही हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अपना गोल्डन ट्रेवल्स मुसलसल 3 सालों से लीड HGO के लिए मुंतखब हो रहा है। हज 2027 के लिए भी वजारत अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से लीड HGO मुंतखब हो चुका है। 35 साल से जायद का तजुर्बा, हजारों हाजियों का एतमाद और खिदमत का वो सफर जो हर कदम पर आपके साथ रहता है। इस साल भी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और NRIs के लिए खास तौर पर तैयार किए गए 14 दिन, 20 दिन, 28 दिन और 32 दिन के प्रीमियम हज पैकेजेस, VVIP कैटेगरी A, B और C सर्विसेज। हज 2027 की बुकिंग्स तेजी से मुकम्मल हो रही हैं। आज ही अपनी सीट बुक कीजिए। गोल्डन ट्रेवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। तारीफ हुस्न की हो रही थी, मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद।
ایران نے امریکہ کی معاشی پابندیوں کو رد کر دیا، کہا کسی بھی حالت میں شرطیں قبول نہیں کریں گے، چائنا اور رشیا تہران کی مدد کریں گے۔ ایران کی ہر لائف لائن کاٹ دیں گے، امریکی وزیر کا اعلان، ایرانی کرنسی ریکارڈ نچلی سطح پر پہنچ گئی۔ مڈل ایسٹ تناؤ دور کرنے کی کوششیں، پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر تہران پہنچے، وزیر داخلہ اور دوسروں سے ملاقات۔ ریڈ سی میں سعودی عرب کے ایک اور آئل ٹینکر پر حملہ، حوثیوں پر شبہ، عراق نے تہران اور ریاض کے بیچ سیکیورٹی کونسل بنانے کی تجویز پیش کی۔ اسرائیل سیریا تناؤ دور کرنے کی کوششیں، موساد چیف نے جارڈن میں کی وزیر خارجہ اسد الشبانی سے ملاقات۔ جے شنکر نے ماسکو میں کی پوٹین سے میٹنگ، سرجی لاوروف سے بھی ملیں گے، انڈیا رشیا ٹریڈ کمیشن کی میٹنگ۔ دہلی پولیس نے نوجوان احتجاجیوں پر حد سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا، پیلٹ گنز اور الیکٹرانک شاک ڈیوائسز بھی شامل، ایمنسٹی کی رپورٹ۔ کاکروچ جنتا پارٹی 5 ستمبر کو انڈیا گیٹ سے دہلی پولیس ہیڈ کوارٹر تک مارچ نکالے گی، حکومت پر وعدہ خلافی کا الزام۔ امریکہ دورے کی اجازت نہ دینے پر ریونت ریڈی برس پڑے، کہا تلنگانہ کے عوام کی توہین ہے، گجرات تلنگانہ کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔